سپوت جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو دنیا میں شیخ الاسلام کے نام سے معروف ہے، جن کو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہا جاتا ہے، اور ان مدرسوں پر اعتماد دور اول کے ان غیر مسلم رہنماؤں نے بھی کیا ہے جو آزادی کی لڑائی میں آگے آگے رہے ہیں۔ آج وہ دور آ گیا، گاندھی جی کھڑے ہوتے، ان کے سامنے کہا جاتا کہ دارالعلوم میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے دنیا کے سب سے بڑے تو دہشت گرد تم ہو، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تم۔ آج زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ اسپتالوں پر حملہ کر کے مریضوں کو دکھ پہنچانا دہشت گردی نہیں ہے؟ بچوں کے اسکولوں کے اوپر بم برسا دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جوانوں کو قتل کر دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کیا کھڑی ہوئی کھیتیوں میں آگ لگا دینا یہ دہشت گردی نہیں؟ یہ دہشت گرد مدرسے میں جہاں قبر کے اندر کا سبق سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں کا وجود دہشت گردی ہے؟ یہ ستم ظریفی ہے اور اس کے اوپر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک بات بس عرض کر کے بات کو ختم کروں گا، تجویز کے الفاظ پڑھوں گا، وہ یہ کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ بقائے عالم کا ذریعہ۔ یاد رکھیے چاند سورج نکلے گا، مدرسے رہیں گے تو چاند نکلے گا، سورج نکلے گا، اور اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا، نہ دنیا کے اندر کوئی چیز رہے گی۔ آج لال قلعے کی لالی مدرسے کے وجود سے وابستہ ہے، وائٹ ہاؤس کی سفیدی مدرسوں کے بقا سے وابستہ ہے۔ مدرسوں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لہذا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ملی اتحاد، مدارس اسلامیہ ڈال لوں گے وہ تجویز کے الفاظ۔ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کی کچھ اور مزید خدمت کر سکوں، ہمارے بہت سارے مہمان ابھی باقی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے سے متعلق تجویز ملک کی آزادی کے بعد آئین کو مرتب کرنے والے روشن دماغ دانشوروں نے ملک کی ملی جلی تہذیب و روایت، قومی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کو سیکولر جمہوری مملکت قرار دیا، اور آئین ہند میں اقلیت و اکثریت، مذہب و زبان، ذات، برادری وغیرہ کے کسی بھی امتیاز کے بغیر ملک کے ہر شہری کو حقوق شہریت میں مساوات کے ساتھ آزادی رائے، آزادی مذہب، آزادی تعلیم و ثقافت کے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ آئین کی تصریحات کے مطابق ملک کی اقلیتوں کو اپنے مذہبی و تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کی پوری آزادی حاصل ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان آئینی تحفظات کے باوجود موجودہ فرقہ پرست حکومت تعلیمی اداروں، اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت سے ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کو چھین لینے کی غرض سے جہاں ایک طرف مدارس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور سرکاری اہلکاروں سے فرضی رپورٹیں تیار کرنے میں مصروف ہے، وہیں مدارس میں عصری تعلیم کی ضرورت ظاہر کر کے ان کے لیے مالی امداد کی پیشکش کر کے ان پر بتدریج اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ مدرسے چلانے والے، قال اللہ اور قال الرسول کہنے والے اور پڑھانے والے سرکار کی طرف امدادی نگاہوں سے دیکھیں اور پیسہ روپیہ جمع کریں۔ ہم کسی سے اجر نہیں لیتے، قرآن پڑھائیں گے تاکہ امن باقی رہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ جو مدرسے سرکاری گرانٹ لے رہے ہیں یہ وقت ہے کہ وہ غور کریں اور خود اپنے طور پر فیصلہ کریں کہ حکومت کی خیرات لے کر کے ہم مدرسے نہیں چلائیں گے، ہم مسلمانوں کے دو پیسے سے مدرسے چلائیں گے، کوڑی بھیک مانگیں گے، دکان کھڑے ہوں گے، ہمیں پیسہ ملے گا، ہم مدرسے چلائیں گے۔ ہمیں شاہوں میں نہیں رہنا ہے، ہمیں پھٹی ہوئی چٹائیوں پہ رہنے دو، ہمیں محل نہیں دیکھنا ہے، ہمارا بوریا بسترا ہمیں
ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو خوش کہ تجھے حاصل ہے، میں خوش کہ میرے حصے میں نہیں۔ مدارس اسلامیہ کا وجود جو سرزمین ہند میں جمہوریت کی ایک عظیم علامت ہے، مدارس نے ملک کو آزاد کرانے، جمہوریت اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے، اسے کوئی منصف مزاج نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ملک کی تہذیب و معاشرت سنوارنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ بطور خاص دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلق تمام مدارس عربیہ و اسلامیہ وطن عزیز کی آزادی میں نہ صرف بے پناہ قربانی دی ہے بلکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ ایثار و قربانی پیدا کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں مدارس کے صحیح معنوں میں آزادی کے روشن مینار ہیں، جن کو سیاہ ضمیر فرقہ پرست عناصر برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ جھوٹے بے بنیاد الزام لگا کر دہشت گردی کا اڈا، جہادی تربیت گاہ وغیرہ وغیرہ قرار دے کر ہندوستان سے مٹانے کی مذموم سازش کر رہے۔ ہاں کہ جہاد کی آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تمہاری آنکھیں نکالنا آسان ہے، جہاد سے آیتیں نکالنا جہاد کی ناممکن۔ قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائے۔ والسلام علیکم۔